وہ کون سے 6 روزے ہیں کہ جن کو رکھنے سے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے؟ ان روزوں کی نیت کیا ہے اور یہ روزے کب رکھے جائیں؟ چند ضروری مسائل لیے بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جن روزوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان روزوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ روزے کب رکھے جائیں؟ کیا عید کے دن رکھے جائیں یا عید کے دوسرے دن سے رکھے جائیں؟ کب رکھے جائیں؟ تو دیکھیں، عید کے دن، عید الفطر کے دن یکم شوال کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، دوسرے دن آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دوسرے دن سے ہی شروع کریں۔ پورے شوال کے مہینے میں کبھی بھی آپ یہ 6 روزے رکھ لیں گے تو یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے، کیا یہ روزے ایک ساتھ رکھے جائیں یا الگ الگ رکھے جائیں؟ تو دیکھیں، بہتر یہی ہے کہ آپ الگ الگ رکھیں، لیکن اگر آپ ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں تو آپ ایک ساتھ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ روزے ادا ہو جائیں گے، فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر الگ الگ رکھیں گے تو سکون کے ساتھ آپ یہ روزے مکمل کر سکتے ہیں، تو کوئی دقت آپ کو نہیں ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ترتیب بنا لیں کہ ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں، تو یوں 3 ہفتوں میں آپ 6 روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی پہلے ہفتے میں 2 روزے رکھ لیے، دوسرے ہفتے میں 2 روزے رکھ لیے اور تیسرے ہفتے میں 2 روزے رکھ لیے، تو یوں 6 روزے آپ کے بآسانی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر پہلا ہفتہ چھوڑ دیں، عید کے ایام میں رشتہ داروں کے آنا جانا ہوتا ہے، تو آپ دوسرے ہفتے سے شروع کر دیں، دوسرے ہفتے 2 روزے، تیسرے ہفتے 2 روزے اور چوتھے ہفتے 2 روزے، تو یوں بھی آپ 6 روزے مکمل کر سکتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ 6 روزے مکمل کر لیں، چاہے آپ ایک ساتھ کریں یا الگ الگ کریں، روزے 6 رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے، کیا ان روزوں کے بعد عید پڑھی جاتی ہے؟ تو دیکھیں، ان روزوں کے بعد کوئی عید نہیں ہوتی۔ عید وہی ہے جو آپ ادا کر چکے یکم شوال کو۔ شوال کے روزے رکھنے کے بعد کوئی عید نہیں ہوتی۔ بعض لوگ عید پڑھتے ہیں اس کے بعد، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ شکرانے کے نوافل پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی اور آپ نے رمضان کے بھی روزے رکھ لیے اور شوال کے بھی روزے رکھ لیے، تو اس کے شکرانے کے طور پر آپ شکرانے کے نوافل پڑھ سکتے ہیں، ان میں حرج نہیں ہے۔ آخری بات کہ ان روزوں کی نیت کیسے کی جائے؟ تو دیکھیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یہ بارہا آپ سن بھی چکے ہوں گے۔ تو دل میں ہی نیت بندہ کر لے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ نفل روزہ ہے تو نفل روزے کی نیت آپ کر لیں۔ سحری کرنا یہ بھی ایک نیت ہے، تو اس کے لیے زبان سے بولنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اگر زبان سے کوئی کہہ لیتا ہے تو افضل ہے، لیکن دل میں نیت کا موجود ہونا یہ ضروری ہے۔ تو دل میں نیت کر لیں کہ میں نفل روزہ رکھ رہا ہوں، تو آپ کا یہ روزہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا اور آپ اس فضیلت کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔